اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dear viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 93 کی تلاوت فرمائی. اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ الفاظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ. ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو باندھے اللہ پر جھوٹ بہتان، یعنی اس سے زیادہ ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان، او قال اوحی الیہ، یا کہے اوحی الیہ مجھ پر وحی اتری، ولم یوحی الیہ شیء، اور اس پر وحی نہیں اتری کچھ بھی، ومن قال، اور جو کہے سأنزل مثل، کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن. ولو ترى، اور اگر تو دیکھے جس وقت اذ الظالمون فی غمرات الموت، کہ ظالم ہوں موت کی سختیوں میں، یعنی اگر تو دیکھ جس وقت ظالم گرفتار ہوں موت کی سختیوں میں، یعنی حالت نزع میں، اس کی روح جب قبض کرتے ہیں فرشتے، روح قبض کرنے کا وقت جب اس کا آتا ہے، اس کافروں کا، ظالموں کا، جو لوگ مشرک ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، یہ مجرم لوگ. والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، اس کی بدن سے، جسم سے، اس کی باڈی سے روح کو نکالنے کے لیے فرشتے اس کے ہاتھ جو ہے نا اس کو بڑھاتے ہیں. اخرجوا انفسکم، کہ نکالو اپنی جانیں، یعنی اس کی روح نکالتے ہیں باہر. الیوم تجزون، آج تم کو بدلے میں ملے گا، عذاب الہون، ذلت کا عذاب، یعنی عذاب ہوگا، ہون ذلت کا، ذلیل کرنے والا عذاب. بما کنتم، کیوں ملے گا؟ بما، اس وجہ سے، کنتم، اس سبب سے کہ تم، تقولون، کہ تم کہتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، جھوٹی باتیں، یعنی حق بات نہیں کہتے تھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے اللہ پہ. وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. باتیں ہیں اس کی تفسیر کی طرف. اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو دو بڑے بڑے عنوانات، دو ٹاپکس اس میں کور ہیں، اگر ہم براڈلی دو بڑے عنوانات ہیں اس میں. ایک یہ ہے کہ ظالم کون، سب سے بڑا ظالم کون، اس کی یہاں پر بیان کی گئی ہے، اس کی خباثتیں،
یا اس کی بری خصلتیں بیان کی ہے اس ظالم کی. اور دوسری حالت نزع کی حالت ظالم لوگوں کی، جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس کی روح نکلنے کا وقت کیسا ہوتا ہے، یعنی اس کی حالت نزع، یعنی مجرم لوگوں کی حالت نزع. یہ دو ٹاپکس براڈلی جو اس میں بیان ہوئے، بڑے بڑے جو ٹاپکس ہیں وہ دو ہیں. تو یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کیا کرے؟ افطرا علی اللہ، افطرا علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. افطرا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا ہوتا ہے اور وہ اس کو حکم بنا لیتے ہیں. یعنی قرآن، چونکہ بار بار ہم درس میں کہتے ہیں، پچھلے درس میں بھی بار بار تفصیلاً ہم کہہ چکے کہ قرآن زندہ کتاب ہے. یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب ہے. یہ ایکسپائر نہیں ہوتا. یعنی کوئی دنیاوی کتاب ہوتی ہے نا، کوئی ریسرچ کتاب ہوتی ہے، تو اگلے سال یا 5 سالوں کے بعد دوسری کوئی ریسرچ آ جاتی ہے، اسے لیٹسٹ ریسرچ آ جاتی ہے، تو پریویس جو ریسرچ ہوتی ہے، پریویس جو تحقیق کی مقالے جو ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن ایکسپائر نہیں ہوتا. یہ قیامت، یہ معجزہ ہے، یہ قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گا. تو یہاں پر جو ہے کہ بتا رہا ہے کہ ظالم کون ہے. جو اس کی خصلت، بری خصلت بیان کی گئی ہے، وہ بڑا ظالم ہے جو افترا کرے اللہ پہ، اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو زیادہ طور پر اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ علماء سو ہوتے ہیں. علماء سو یا روحان سو ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برے علماء سو، برے علماء یا 2 نمبر کے علماء آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس طرح جو روحانی سو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 2 نمبر کے پیر، برے پیر. یعنی یہ لوگ جو بظاہر دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں. آپ اگر اس کی لباس کو، ظاہر کو دیکھیں تو ظاہر میں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، یا ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اور یہ تھے. تو اس کی بہرحال تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ علماء سو کے پہچان کے کیسے آپ پہچانو گے. برے علماء کو آپ پہچانو، اس کی خصلتیں کیا ہوں گی. اس میں جو بڑی بڑی بیان کی گئی ہے وہاں پر وہ کیا ہے کہ علماء سو کی پہچان کے لیے وہ ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں. تحریف من تبدیلی کرنا، یا اس کے معنی کو تبدیل کر لیتے ہیں. آیت صحیح پیش کرتے ہیں لیکن اس کی معنی کو تبدیل کر لیتے ہیں اپنی طرف سے. حالانکہ معنی کیا ہے، معنی شرعی معنی کیا ہے کہ وہ قرآن کا وہ معنی، وہ تفسیر، وہ ٹرانسلیشن، وہ انٹرپریٹیشن قابل قبول ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو تعبیر اس کی ہے، وہ جو ہے نا شرعی معنی ہوتی ہے. اب وہ لوگ کیا کر لیتے ہیں، یہ علماء سو اس کی جو طریقہ واردات، وہ شرعی معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی پہ چلے جاتے ہیں. لغوی معنی مطلب لغت پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں، مطلب عربی زبان میں اس لفظ کی یہ بھی معنی بنتے ہیں. یعنی ایک مثال اگر میں دے دوں، صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ نماز کا کیا مطلب ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ ہمیں سمجھایا ہے. لیکن وہ جو دوسرے علماء سو اب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض جو ہے نا کہ صلاۃ جو قادیانیوں نے بعض اس طرح ڈرامہ رچایا تھا، یہ بہتان لگایا تھا کہ نہیں، صلاۃ کے ایک ماضی میں کہ صلاۃ کے ایک معنی ڈانس کرنا بھی ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ، صلاۃ کے معنی اگر آپ ڈانس کریں، ورزش کریں تو یہ کیا ہے، یہ مطلب ایک قسم کی نماز ادا ہو جائے گی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو تعریف بتا رہا تھا کہ تعریف طریقہ واردات علماء سو کا کہ اس آیت کی معنی کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو حالانکہ قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، یہ قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اس کی معنی بھی محفوظ رہے گا. اس طرح حدیث کی بھی ذمہ داری لی ہے، اس کی بھی محفوظ رہے گا. تو یہ ہے کہ لیکن یہ ہر مسلمان میں اتنی گٹس ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ قرآن کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اور شرعی معنی کیا ہے.
شرعی معنی وہ مانا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اس کی تعبیر کی ہے. تو یہ جو ہے نا افطرا کرتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. کس طرح کہ یا تو اس طرح وہ معنی کو تبدیل کر لیتے ہیں، تحریف کر لیتے ہیں، معنوی تعریف. یا دوسرے اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ کر لیتے ہیں حکم جو ہوتا ہے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. تبدیل کس طرح کرتے ہیں حکم کو؟ یعنی اگر حکم مطلق ہے اس کو مقید کر لیتے ہیں. مطلق مطلب ہے کہ جنرل حکم ہے، فار ایگزامپل تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا ہر وقت کے لیے ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب حکم فلاں کے لیے، یہ صرف اسپیسیفک کنڈیشن میں ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں انوائرمنٹ کے لیے یا فلاں جگہوں کے لیے یہ حکم ہے، یا فلاں قبیلے کے لیے ہے، یا فلاں سپوز فار ایگزامپل یہ سفر کے لیے ہے، دوسری جگہ میں کے لیے نہیں ہے. اس طرح کوئی حکم، یا سپوز کوئی سفر والا حکم ہے، کوئی اسپیسیفک حکم ہے، اس کو پھر وہ جنرل کرتے ہیں. سپوز فرض سفر کے لیے حکم ہے کہ سفر میں جو ہے نا فرض نماز مطلب نماز جو ہے نا آدھی پڑھیں، 4 رکعت. سپوز زور کی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھیں. اب یہ حکم ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ سفر کے لیے ہے، مطلب اسپیسیفک کنڈیشن کے لیے، مخصوص حالات کے لیے. ابھی علماء سو کیا کر لیتے ہیں، اسی آیت کو اسی حکم کو لے لیتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، اور اب اس کو جنرل کر لیتے ہیں کہ نہیں بس آپ لوگ ہر وقت مطلب ہے آدھی نماز پڑھا کریں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مطلق کو مقید کر لیتے ہیں یا مقید کو مطلق بنا لیتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے واردات. تیسرا طریقہ ہے واردات علماء سو کا یہ ہوتا ہے براڈلی کہ وہ تلبیس کر لیتے ہیں. تلبیس خلط ملط کرنا، مطلب آدھی بات ٹھیک کرنا اور آدھی اس میں خلط کرنا، اس میں ملاوٹ کرنا، تاکہ جو اس میں جس میں دینی فہم کم ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کم ہے، وہ بندہ کنفیوز ہو سکے، وہ پھر حق کو مطلب ہے پہچان نہ سکے. تو وہ اس طرح کیا کر لیتا ہے؟ تلبیس کر لیتا ہے. اس طرح چوتھی جو خباثت ہے جو سورہ بقرہ میں یہ بیان ہوئی ہے، میں اختصاراً وقت کی کمی کی وجہ سے اختصاراً بیان کر رہا ہوں. ایک اگلی اس کی خباثت یا پہچان علماء سو کا وہ کتمان حق. وہ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں. یعنی اس کو پتہ ہے کہ جس حق ہے، یہ بات حق ہے، لیکن حق کو جانتے ہوئے بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ اس کے لیے کرتے ہیں دنیاوی مفادات کر لیں، دنیاوی مفادات کے لیے وہ حق کو چھپاتے ہیں. اس طرح اشترا کرتے ہیں. اشترا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ ایک طرف اس کی دنیا کی مفادات آ جاتے ہیں اور دوسری طرف دین ہو، تو یہ لوگ پھر اور ایسا سچویشن آ جائے، حالات آ جائیں کہ آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے یا دین کا انتخاب کرنا ہے، مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یا پھر کیا کرنا ہے اس دنیا کو دنیا کے مفاد کو لینا ہے. تو ان دنیا کو کوئی عہدہ ہے یا کوئی رشوت ہے، کوئی کرپشن ہے، کوئی اس طرح کوئی بڑا عہدہ مل رہا ہے کہ آپ یہ کریں، یعنی دین کا یہ کام چھوڑ دیں تو ہم آپ کو یہ عہدہ دیں گے، آپ کو یہ وزارت دیں گے اگر آپ دین کا یہ کام چھوڑ دیں، یہ جو ہے نا آپ اس طرح کر لیں تو ہم یہ کر لیں گے. تو اب یہ جو علماء سو ہوتے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دین پہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایمان فروش ہوتے ہیں. یہ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، پیسے کے لیے وہ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. تو یہ چند بڑی میں نے خباثتیں یا بری خصلتیں علماء سو کی پہچان کے لیے یہ بیان کی، جو سورہ بقرہ میں یہ بیان ہوئی، قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں ہمارے لیے، کہ تاکہ کر آپ لوگ دھوکہ نہ ہو سکے کسی کی ظاہری لباس کو دیکھ کر یا کسی کی چال ڈال کو دیکھ کر، یا آپ اس کے مٹھاس کی یا اس طرح شیرین زبان کو سے متاثر ہو کر، یا اس کی کیا کہتے ہیں تقریروں سے آپ متاثر ہو کر کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں. تو یہ چیزیں آپ اس میں دیکھا کریں. اگر یہ چیزیں اس میں ہے تو علماء سو ہے، یعنی مطلب وہ دین کے جامے میں، دین کے لباس میں وہ اصل میں دین کا دشمن ہے. تو یہ اللہ پاک پہ افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ پاک نے اسے ظالم کہا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پہ بہتان بولے. یہ نہیں کہا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کہا. یعنی آسان مثال اگر میں ابھی ریسنٹلی دے دوں، ہماری یونیورسٹی کا اگر آپ دے دیں
یعنی یہ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح آیت ہے سورۃ الاخلاص میں، لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ پاک نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، بالکل واضح ہے، نص ہے، قرآن پاک کے نص سے ثابت ہے، یعنی کسی یہ پیر کی بات نہیں ہے، کسی ملا کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ طاقت میں اس کے برابر ہے، نہ اس کے ذات میں کوئی برابر ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی برابر ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کبھی جو ہے نا اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ ہم یہ پیدائش کا بناتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش بناتے، نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اسی میں بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اس کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں۔ اب یہ عمل کیا ہے، یہ کفر ہے، اس پہ وہ بڑے بڑے عالموں کے اور قرآنی فتوے موجود ہے کہ جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جہاں پر ایسی حکام ہوتا ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو جائے، تو وہاں پر اللہ کی جو ہے نا عذاب نازل ہوتی ہے، وہاں پر نہ جاؤ۔ اور ہمارے نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے ٹھیکیدار، وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، کوئی کیک کاٹتا ہے، کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی جو ہے نا سرکاری خزانے پہ اس کے لیے مطلب ہے تحفے تحائف، اور یہ اس کی جو ہے نا قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے، وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے، اسی پہ تحفے تحائف اور یہ چیزیں، کیک وغیرہ، اور یہ ارینجمنٹ انتظامات اور یہ چیزیں، بڑے بڑے ہال اور اس کی سرکاری ہالوں کے جو تمام اخراجات یہ ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا ہوتے ہیں، بجلی کے بل اور یہ چیزیں۔ لیکن کس مقصد کے لیے کرتے ہیں یہ؟ کیا اس کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ اس کو دنیاوی فائدہ مل رہا ہے۔ اب یہ لوگ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کہ اگر یہ کام کریں گے تو ہمیں دنیاوی فائدہ ملے گا، ہمیں بڑے بڑے گریڈ ملیں گے، ہمیں یہ چیز ملے گی، ہمیں وہ چیز ملیں گی۔ تو یہ چیز کیا کرتے ہیں، مطلب یہ ایک قسم کا کفر ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ابھی ہماری انفارچونیٹلی ہمارے یونیورسٹی میں جو حادثہ ہوا، مطلب ہے کہ ہمارے یونیورسٹی کا طالب علم وہ ٹریفک حادثے میں شہید ہوا۔ ابھی تو مکمل تفصیل تو بعد میں آئے گی، لیکن کچھ پہ فیس بک پہ بھی چل رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کو زبردستی ہاسٹل سے نکالا گیا کہ وہ ہمیں گٹار یا رباب لے کر آیا تھا ہاسٹل کے پریمیسز میں، رباب یا گٹار لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو رات کے وقت یا شام کے وقت اس کو ہاسٹل سے بزور نکالا گیا، اور پھر راستے میں وہ ایکسیڈنٹ کر گیا۔ تو بہرحال تفصیلاً گورنر صاحب نے لیٹر بھی کیا ہے اس کی انکوائری کے لیے، اب لیٹس سی انکوائری رپورٹس تک کہ وہ کیا آتے ہیں۔ لیکن میں بحیثیت اس اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ افتراء کمپیئر کر رہا ہوں کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا وہ کیا ایک کفر ہے، شرک ہے، اور شرک کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور اس طرح وہاں پر بیٹھنا بھی قسم کے کفر کے ساتھ اعانت ہے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، یعنی اتنی بڑے گناہ اگر ہوتے ہیں، کفر اور شرک ہوتے ہیں، اس پہ اتنی بڑی سزا کی بجائے الٹا قومی خزانے کے، عوام کے ٹیکسوں کے پیسے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی اگر ایک معصوم چھوٹے سے مطلب ہے نوجوان بچے سے ایک گناہ سرزد ہو گئی، رباب لے کر آیا، تو اب اس نے لے لیا، تو بس یہی سزا اس کے لیے کافی تھی، بجائے کہ آپ اس کو راتوں رات اس کو باہر مجبور کریں کہ آپ نکلو اور یہ چیز۔ کیونکہ رباب ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن وہ شرک جیسا بڑا گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک دفعہ میں پھر کہہ رہا ہوں، رباب ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن شرک سے کم گناہ ہے، شرک بہت بڑی گناہ ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، عیسائیوں کے ساتھ کیک کاٹنا وہ بہت بڑی گناہ ہے نسبت ایک بچہ اگر ایک نوجوان اگر رباب لے کر آ جائے۔ لیکن ابھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ رباب والے کو پر اتنا سزا اور دوسرے پہ نوازشات کی جاتی ہے، سزا کی تو دور کی بات، وہاں پر نوازشات کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کی یہ حالتیں۔
کہ ہم اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے، اللہ پہ بھی ہم جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس طرح اگر ہمارے دوسرے اعمال کو اگر ہم دیکھیں، اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی انگلش میں ہم کہتے ہیں رول ماڈل۔ یعنی اگر آپ کسی بچوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو بیٹا، تو آپ فلاں جو بڑا سائنٹسٹ بنا ہے یا فلاں جو بڑا آفیسر بنا ہے، آپ اسی طرح ماڈل پہ عمل کریں، اسی کی طرح ٹائم ٹیبل کی طرح آپ اسٹڈی کریں، اسی کے مطابق آپ کریں، اس کو فالو کریں، تو آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ کو ایک پیغمبر کی زندگی جو ہے نا آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیغمبر نے جو کیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا اسے رک جاؤ۔ یہ سمپل اسلام کی بس یہ آسان ہے جس کی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اسے کرو، اس کو کرو، جسے کہا کہ منع کیا اسے رک جاؤ۔ یہ کیا ہے کامیابی، یہی اصل میں دین ہے۔ ابھی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، تمام صحابہ کرام کی داڑھی مبارک تھی، ابھی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، داڑھی اس کا الٹا چلتے، داڑھی کو شیو کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ابھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے داڑھی کو شیو کیا اور اپنے آپ کو مجرم تصور کیا کہ یا اللہ میں مجرم ہوں، میں کمزور ہوں اور مجھے اللہ معاف فرما، تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر اس نے شیو کرنے کے بعد پھر کہا، اس پہ فخر کیا کہ ابھی میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، فخر کیا کہ میں بہت اچھا کام کیا، آئی ہیو ڈن ویری ویل، اگر اس طرح اس نے کہا، اس پہ فخر کی، تو علماء فرمانے کہ اس نے کفر کیا۔ یعنی مطلب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک قسم کا مذاق اڑایا۔ تو ابھی ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو داڑھی شیو کرتے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس طرح لباس ہے، لباس میں مردوں کے لیے کیا ہے کہ آپ لوگ شلوار کو اس کی جو ہے آپ کی جو پیروں کی نیچے جو کیا ہیل ہیں یا ایڑیاں ہیں، یہ مرد کے لیے کیا ہے کہ اس کو ظاہر کریں، اس کو ڈانپے نہیں، جبکہ عورتوں کے لیے پورے بدن کو ڈانپنا ہے۔ ابھی ہمارا کیا ہے، ہمارے مرد اس پہ فخر کرتے ہیں کہ اس کو شلوار کو اتنی لمبی کر لیتے ہیں کہ اس کا بوٹ بھی اس کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو اس کا جو ہے نا پینٹ اتنا لمبا سی لیتے ہیں کہ وہ جو پینٹ کی جو نیچے ہوتی ہے نا وہ بالکل وہ بوٹ کے نیچے آتی ہے۔ یہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟ ہم پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیا یہ محبت ہے؟ آپ کو کفار کے طریقوں پہ فخر کر کے اس کو اپنا کر اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ وہ مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد بھی کیوں نہیں آتی؟ اس طرح اور بھی ہمارے اگر اعمال کی طرف آ جائیں، اس طرح پردہ ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا کہ عورتوں کے جو بال ہیں وہ کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے بال ہیں، نامحرم کے بال، اس کو بھی دیکھنا کیا ہے، وہ حرام ہے۔ یہ فتویٰ اس طرح تھا کہ اگر یہ بعض لوگ یہ جو کیا کرتے ہیں، یہ جو کٹے ہوئے بال خریدتے ہیں پھر اس سے وہ ویگ وغیرہ بناتے ہیں، تو اس سے کسی نے سوال مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا یہ عورتوں کے جو کٹے ہوئے بال ہوتے ہیں، یہ جو ڈیڈ ہوتے ہیں، اس کو فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا، مشہور فتویٰ ہے، کہ اس کو بھی کٹے ہوئے بالوں کو بھی دیکھنا نامحرم کے لیے گناہ ہے۔ تو ابھی آپ خود سوچیں کہ ہماری یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، سرکاری پیسوں سے، عوام کے ٹیکسوں سے ہم لوگ عورتوں کو بلاتے ہیں۔ ہمارے جو یونیورسٹی کی انتظامیہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے وائس چانسلر حضرات ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ تصاویر نکال کر کھنچوا کر اس پہ فخر کرتے ہیں۔ وہ جو ہے نا بالوں کو اس طرح کھلے عام بالکل سامنے کر کے اور جو ہے نا دوپٹہ کے بغیر کھڑے ہو کر اور اس کے جو ہے نا آستینوں کو آدھا چڑھا کر اور ہماری سرکاری پیسوں سے، عوام کے ٹیکسوں کے پیسے اس پہ لگا کر ضائع کر کے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو پکے مسلمان ہیں اور ہم نیک کام کر رہے ہیں وغیرہ۔ تو یہ تھا ایسے لوگ جو کیا ہیں، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ مطلب اللہ نے منع کیا ہے، وہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ چیز نہ کرو، وہ کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین میں ایسا نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ یہ بات بیان کریں تو کہتے ہیں نہیں آپ یہ سختی کرتے ہیں، یہ فلاں مولانا صاحب یہ سختی کرتا ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔
نہیں ٹھیک ہے اللہ پاک غفور الرحیم ہے، لیکن وہ مومنین کے لیے غفور الرحیم ہے، آخر نہیں ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے وہ قہار ہے۔ جہنم تیار کیا، جہنم کس لیے تیار کیا ہے؟ پھر یہ قرآن کی جو سارے آیات ہیں، پھر اس قرآن کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو جی جہنم تیار کرنا، جہنم کی آیات ہے، سزا و جزا، پھر یہ تو پھر اس کی آیات کی کیا ضرورت تھی؟ غفور رحیم ہے لیکن مومنین کے لیے ہے، کفار کے لیے، منافقین کے لیے، ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے اللہ پاک قہار ہے۔ تو مرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سدھر جائیں، ہم چاہیے ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں دوست وہ ہے جو آپ کو اپنی خامیوں سے آگاہ کریں، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی توبہ کر لیں اور آج کے بعد سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم کوئی مزید کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے، تو اللہ معاف کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن وہ کہ وہ سچے دل سے توبہ ہو۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنا کہتے ہیں کریٹیکل انالیسس کریں اپنے آپ کا، ہمارے اعمال میں جو کمیاں ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس میں ہم توبہ کرنے سچے دل سے، تو پھر ہماری جو ہے نا اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ تو بات ہم آ رہے تھے یہ افطراء علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پہ یہ جھوٹ باندھے، او قال اوحی الیہ، یا یہ کہے کہ مجھ پہ وحی اتری، یعنی اس پہ وحی کا دروازہ تو ابھی بند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آتا، لیکن ابھی اگر کوئی کہے کہ نہیں مطلب ہے میں نے سپوز خواب دیکھا ہے، فلاں دیکھا ہے، یہ تو خواب کو قرآن اور آیت کی یا حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولم یوحی الیہ، اس کو کوئی چیز